बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, इस वक्त पंजाब के कमो बेश 4500 मौज़ा जात या जिन्हें देहात कहते हैं वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुके हैं। पहले एक वक्त था कि हम पानी के मुतलाशी थे और हर वक्त हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। लेकिन अब इतना पानी आ चुका है कि उसको संभालना मुश्किल हो गया है। इस वक्त दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब ने जो तबाही मचा रखी है पंजाब में, उससे तकरीबन 45 लाख अफराद जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं, जिनके घर, जिनकी ज़मीनें, जिनकी जायदादें, जिनके असासे सब पानी में डूब चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमने इस पानी से निमटने के लिए या इसको स्टोर करने के लिए आज तक कोई भी जामे हिकमत अमली नहीं बनाई। 2016 में पंजाब में एक कानून भी पास किया गया ताकि ये जो इस किस्म के सैलाब आते हैं उससे अवाम को, उनकी अमलाक को महफूज बनाया जा सके, लेकिन वो कानून सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहा, उस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ। ये कानून क्या था, इस पर भी आज तफसीली गुफ्तगू करूंगा, और अब तक सैलाब की वजह से हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और मुस्तकबिल में हम क्या लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं ताकि ऐसे मजीद अगर डेवस्टेटिंग फ्लड्स आते हैं या भारत मजीद आबी दहशतगर्दी करता है तो उससे महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम है कि 1988 के बाद जो दरियाए रावी है उसमें इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया है जो 2,25,000 क्यूसिक तक गया, अपनी सतह पर पहुंचा। दरियाए रावी में जो शादरा का ब्रिज था वो तकरीबन उसके जो पिलर्स थे वो तमाम पिलर उस पानी में डूब चुके थे, जो कि हाइट, अगर सतह समुंदर से उसकी हाइट का मैं आपको बताऊं तो वो तकरीबन 680 फिट के करीब पानी जो है वो सतह समुंदर से बुलंद हुआ और दरियाए रावी का जो मुख्तलिफ ब्रिजेस हैं उस वहां तक वो पहुंचा। 1988 के बाद ये इतना बड़ा सैलाबी रेला दरियाए रावी से गुजरा, जिसने आपने देखा कि उसने तबाही भी मचाई। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज, जिस तरह पार्क व्यू सिटी है, चूंग का इलाका है, थीम पार्क है, और ये शादरा से मुल्हिका और दरिया रावी के बेड से मुल्हिका जो बेशतर सोसाइटीज थी वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं, और लोगों के करोड़ों रुपए के जो घर थे वो दरिया की जमीन ने अपना कब्जा उससे वापस लिया है और उनको नुकसान पहुंचा है। अब शायद वो घर उनके रहने के काबिल हों। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है आयद होती है हुकूमत पंजाब पर, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने 2016 में एक कानून पास किया था जिसको नाम दिया गया था पंजाब फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट। पंजाब फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट का मकसद ही यही था कि जो दरिया और नदी नाले हैं या इस तरह आबी गुजरगाहें हैं उनके जो बंद हैं, हफाजती बंद हैं, उनको महफूज किया जाए। इसके अलावा जो वहाँ पर तामीरात हैं उसको रोका जाए, जो तामीरात पहले से हो चुकी हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो रास्ते, वो जगहें जो आबी गुजरगाहों की होती हैं उनको वागुजार करवाया जाए, ताकि पानी का अगर रेला ऐसे आता है तो उससे नुकसान जो है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो महफूज हों। लेकिन आपने देखा कि ये कानून जो है वो सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहा। पार्क व्यू सोसाइटी जो है उसको 2023-24 में ही एनओसी मिला। 11,000 कनाल अराजी वो जो दरियाए रावी की जमीन थी उस पर उसको सोसाइटी बनाने का एनओसी मिल गया। इसी तरह बाकी थीम पार्क जो सोसाइटी है वो भी तकरीबन 12,000 कनाल अराजी जो दरिया की थी उसमें उन्होंने सोसाइटी बना ली, और छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं, रिहायशी आबादियां हैं जो इसी तरह दरियाए रावी के जगह पर बनाई गई और आज उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। इसी तरह दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में भी यही हुआ। नुकसान ज्यादा उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने दरिया की जगह पर तामीरात कर रखी थी, घर बना रखे थे या बहुत सारी तजावजात कायम कर रखी थी। ज़राई अराजी जो है वो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी इजाज़त होती है, लेकिन कोई तामीरात आप वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने की, मिली भगत से की, सबकी मिली भगत से की। तब सारे आंखें बंद कर किए हुए बैठे थे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी इजाज़त, क्योंकि उस वक्त सब अपना अपना फ़ायदा हासिल कर रहे थे, अपना अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। अब उन लोगों के अरबों रुपए जो है वो डूब चुके हैं, उसका नुकसान हो चुका है। मैंने बताया आपको 4,500 से ज़ायद मौज़ा जात इससे अब तक मुतासिर हो चुके हैं। जिस वक्त मैं आपको ये वीडियो
بتا رہا ہوں، دریائے چناب میں 2315 گاؤں متاثر ہو چکے ہیں، دریائے ستلج میں 667 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، اور دریائے راوی سے 1495 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، جس کی کم و بیش 45 لاکھ آبادی جو ہے وہ اس سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، اور 80 قیمتی جانیں اب تک ہم اس سیلاب کی وجہ سے گنوا چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ بر وقت ریسکیو آپریشن نہ ہونا، یا لوگوں کا از خود سیلابی پانی سے گزرنے کی کوشش کرنا، ان کے پاس حفاظتی جیکٹس نہ ہونا، حفاظتی انتظامات نہ ہونا، یہ تمام وجوہات بنتی ہیں اس سیلاب کی وجہ سے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نقصان زرعی طور پر ہوا ہے اس کا ازالہ اب کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایک مہنگائی کی نئی لہر جو ہے وہ آنے والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 15% جو چاول کی فصل ہے وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کپاس، جنوبی پنجاب میں اس وقت جو تیار کپاس کی فصل کھڑی ہوئی تھی وہ بڑی حد تک تباہ ہوئی ہے، گنے کی فصل تباہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، ان کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تقریباً 100 سے 150 روپیہ فی کے جی قیمتوں میں سبزیوں کی اضافہ ہو چکا ہے، اور چارہ جات جو مویشیوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، پوری ہماری جو ایگریکلچر اکانومی میں بڑا فیکٹر ہے وہ لائف سٹاک ہے، اور لائف سٹاک میں اگر آپ کا چارہ نہ ملے جانوروں کو تو ان کی گروتھ پراپر نہیں ہوتی، دودھ وہ پراپر نہیں دیتے، تو یہ ایک بہت بڑا سائیکل ہے، بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، جس کا ابھی اسیسمنٹ ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب تک جو میرا اندازہ ہے، کم و بیش 2023 کا جو سیلاب تھا اس کا تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑا ہے اس سیلاب کی مد میں۔ اب جو ہے یہ ریلا اس سے بڑا ریلا ہے جو اب سندھ کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پر اب جو تباہی مچائے گا، وہاں پر جو لوگ متاثر ہوں گے وہ پہلے ہی بیچارے بے و مددگار تھے، ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں تھی، اب مزید ان کا برا حال ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی ہمیں ماضی میں بھی جو حالات نظر آئے اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ ان کی تو اپنی شاہراہ جو بھٹو صاحب کے نام سے انہوں نے شاہراہ بنائی، وہ تو صرف بارش کے پانی سے ہی بہہ گئی ہے، ابھی تو سیلاب کا پانی جانا ہے، تو وہ سندھ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر پنجاب حکومت کی کارکردگی جو بیوروکریسی ہے وہ زیادہ فوٹو سیشن میں مصروف ہے، کبھی کشتیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کبھی ایک ہی تھیلا لوگوں کو تھما کے بار بار فوٹو سیشن کرتے ہیں، صرف کیا ہے خوش کیا جائے حکمرانوں کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ وہ عوام کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیونکہ فوٹو سیشن کی عادت تو اب پوری حکومت کو ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی دریائے راوی میں آئی اور انہوں نے کوئی ایک چکر کشتی میں بیٹھی، 2-3 چکر لگائے، ہاتھ ہلایا اور پھر بائے بائے ٹاٹا کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ گو کہ وہ بڑی محنت کر رہی ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر تنقید اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی ساری اچھائیاں ایک برائی کی نظر ہو جاتی ہے کہ وہ فوٹو سیشن بہت زیادہ کرتی ہیں، دکھاوا بہت زیادہ کرتی ہیں، اپنی ہر چیز پہ تصویر لگا دینا، راشن کے بیگ پہ تصویر لگا دینا، آٹے کے بیگ پہ تصویر لگا دینا، پھر جو لوگوں کو امدادی سامان مل رہا ہے اس پر اپنی تصویر لگا دینا، تو اس کی وجہ سے ان کی جو ساری اچھی کارکردگی ہے وہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ جب یہ سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے، تنقید کرنا حق ہے، جائز تنقید کرنا حق ہے، ہم نے بھی تنقید کی ہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ سوال پوچھا تھا مریم صاحبہ سے کہ یہ رمضان بیگ پہ جو آٹے کا تھیلا تھا وہاں پہ آپ نے نواز شریف صاحب کی فوٹو کیوں لگائی، اس پہ بھی وہ غصہ کر گئی۔ تو غصہ وہ کریں، جواب دے نہ دے وہ ان کا حق ہے، سوال کرنا ہمارا بھی حق ہے اور تنقید کرنا عوام کا بھی حق ہے، لیکن مہذب طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کے جو تنقید ہے وہ کی جانی چاہیے، وہ اچھی ہوتی ہے، تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ باقی اب مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، اب جو ہمارا فلڈ پلان ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کا ضائع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے $1 ملین یا $1 بلین آپ کا ضائع ہو گیا، تو اب 7 سے 8 ملین ایکڑ فٹ پانی اگر سمندر برد ہوگا تو ہمارا 7 سے 8 بلین ڈالر کا نقصان ہوگا، جو پانی ہم استعمال کر سکتے تھے اپنی ایگریکلچر کی ضروریات کے لیے، انرجی کے لیے جو بیسٹ پوائنٹ تھا وہ کالا باغ ڈیم تھا۔ اب کالا باغ ڈیم کی آپ کو پتا ہے کتنی مخالفت ہے، وہاں پر لسانیت اور صوبائیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ تنقید کرتے رہے، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK نے اس کی حمایت کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے،
سندھ والوں کو بھی اس پر اب غور و خوض کرنا چاہیے۔ سندھ والے تو نہروں کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ اگر یہ نہریں بنی ہوتی ہیں تو یہ سیلابی ریلے جو تباہی مچائیں گے مختلف علاقوں میں، وہ اپنے ریور بیڈ سے گزرنے کے علاوہ جو ایکسٹرا پانی تھا وہ نہروں سے گزر سکتا تھا، اور وہ آپ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، زراعت کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کاغذوں میں تو بہتری کے منصوبے بنے ہیں، ورلڈ بینک نے اور یونائٹڈ نیشن نے اور دنیا کے مختلف جو ادارے جو پاکستان میں فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق بھی ایک رپورٹ آپ نے سنی ہوگی کہ $11 بلین جو فنڈنگ کی جانی تھی پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے نمٹنے کے لیے، وہ انہوں نے کہا کہ ایسے پرپوزلز آپ لے کے ہیں، ایسے پروجیکٹس لے کے ہیں، سسٹینیبل پروجیکٹس ہمیں بتائیں جس پر آپ یہ پیسے لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن وہ ہماری بیوروکریسی، اشرافیہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں، حکومت کو بیوقوف بنانے میں ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے، وہ کوئی بھی ایسا سسٹینیبل پروجیکٹ ابھی تک فلوٹ نہیں کر پائی یا پریزنٹ نہیں کر پائی جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتی، اور یہ جو اس قسم کے تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی یا بہت ساری قدرتی آفات جو آئی ہیں، بارشوں کی، مونسون سپیل کی، اس سے نمٹنے میں ہمیں آسانی ہو۔ لیکن اب ہمیں خود بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے۔ کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو اب ترجیحات ہیں، جو روایتی طریقے ہیں زراعت کے، ان کو تبدیل کر کے جو ماڈرن طریقہ کار ہے زراعت کا، اس کو اپنائیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ سکیمز بھی دیتی ہے، لیکن وہ سکیمز کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک گراؤنڈ روٹ پہ یا گراس روٹ لیول پہ کسانوں کو براہ راست اس کو پہنچ کر ان تک رسائی حاصل کر کے ان کو یہ تمام بینیفٹس یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کی جائے گی۔ تو یہ پاکستان میں آنے والا یہ جو سیلاب اس وقت گزر رہا ہے ریلا، یہ ماضی کے سیلابوں سے بڑا سیلاب ہے، اس کو تاریخ کا بڑا سیلاب کہا جاتا ہے، اور اس کے نقصان جو ہے وہ میرا اندازہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ تقریباً $35 سے $40 بلین کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا۔